ایسے مت سوچو آذر، محبت تو نمل بھی کرتی ہے تم سے، میں نے فوراً کہا۔ ایسے کی جاتی ہے محبت؟ وہ تڑک کر بولا۔ میں محض اس کی خاطر اپنی خواہشات سے دستبردار ہو گیا اور اتنے سالوں کے بعد بھی وہ مجھے میری چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کرنے دینا چاہتی۔ مطلب؟ بتایا نا تمہیں، جاپان کے کوکنگ اسکول میں تو مجھے اسکالرشپ مل رہا تھا، اور اب جب نمل نے کہا کہ شادی کے لیے 2-3 سال مزید رک جائیں تو میں نے سوچا اس دوران اپنا شوق پورا کر لیتا ہوں۔ میں نے آفس سے 1 سال کی چھٹی کے لیے درخواست دی اور اسکاٹ لینڈ کے شیفے کالج میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر دیا۔ نمل کا خیال ہے جو میں یہ ٹریننگ کورس کے لیے جا رہا ہوں تو وقت اور پیسے دونوں ضائع کر رہا ہوں۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ شیف ٹریننگ لینا میرا کتنا بڑا شوق ہے۔ تم یہی بات اسے پیار سے بٹھا کر بھی تو سمجھا سکتے ہو، جھگڑنا ضروری ہے؟ میں نے تحمل سے کہا۔ پچھلے کئی سالوں سے یہی کوشش کر رہا ہوں۔ اور پھر جل کر بولا، لیکن پیار سے کہی بات اس کے سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ وہ اس لیے کیونکہ اس کے اپنے دل میں میرے لیے پیار محبت جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں ہی احمق پاجی ہوں جو گدھوں کی طرح اتنے سالوں سے اس سے محبت کیے جا رہا ہوں۔ خدا را آذر، اس طرح مت سوچو۔ تم جانتے ہو نمل ہمیشہ سے ہی ایسی ہے۔ اسے کبھی بھی اس کے ماں باپ خصوصاً باپ سے محبت ملی ہی نہیں، نہ ہی توجہ۔ پھر انہوں نے نمل کی امی کو اس وقت چھوڑ دیا جب نمل بہت چھوٹی تھی، اس لیے اسے کسی پر بھی یقین نہیں رہا۔ اب جب تم سے محبت ملتی ہے تو وہ شاید بد اعتمادی کا شکار ہو جاتی ہے اور چاہتی ہے تم وہی سب کرو جو اسے ٹھیک لگے۔ شاید اس طرح۔ پھر میری بات بیچ میں رہ گئی کیونکہ آذر نے میری بات کاٹ دی تھی۔ مجھے اپنے اشاروں پر چلا کر وہ اپنی انا کی تسکین چاہتی ہے۔ آذر تلخی سے ہنسا۔ اپنی سہیلی کو بتا دینا نویر، میں اس کی تسکین کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ جب اسے مجھ سے محبت ہی نہیں ہے، اس نے مجھ سے شادی ہی نہیں کرنی، تو میں کیوں اس کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا رہوں؟ میں نے سوچ لیا ہے، میں اب اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزاروں گا، نمل کی مرضی سے نہیں۔ اس لیے کل ہی ریزائن کر کے اسکاٹ لینڈ جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ وہاں جا کر میں شیف ٹریننگ لوں گا اور واپس آ کر اپنا ذاتی انٹرنیشنل لیول کا ہوٹل بناؤں گا جہاں دنیا کا بہترین کوزین سرو کیا جائے گا۔ تم دیکھنا نویر، ایک دن میں دنیا کا بہترین شیف بنوں گا، منو چندرا کو بھی پیچھے چھوڑ دوں گا۔ میری تصویر 6 ماہ تک بزنس ٹوڈے کے ٹائٹل پر لگتی رہے گی اور تمہاری نمل میری تصویر دیکھ کر آہیں بھرا کرے گی۔ بے حد پرعزم انداز میں اپنے مستقبل کے متعلق پیشین گوئی کرتے ہوئے وہ لمحہ بھر کے لیے رکا۔ اور ہاں، میں تو تمہیں بھی بتا رہا ہوں، دنیا کے بہترین شیف سے آٹوگراف لینا ہو تو ابھی لے لو، کیونکہ آج سے چند سال بعد جب میں مشہور ہو جاؤں گا تو ممکن ہے مغرور ہو جاؤں، اور اگر میں مغرور ہو گیا تو تم جیسے دوستوں کو آٹوگراف دینا تو دور کی بات ہے، تمہاری طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ سنجیدگی کے عقب سے جھانکتی شرارت جس کی چغلی اس کی آنکھیں کر رہی تھیں۔ اس سے قبل کہ ہماری بحث طول پکڑتی، شارکا خالہ کچن میں آ کر آذر سے کھانے کے متعلق پوچھنے لگیں۔ دونوں ہی اپنی ضد سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، نہ ہی دونوں یہ سمجھ پا رہے تھے کہ محبت سے بڑی ضد تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ تقریباً 10 بجے کے قریب ہم نے کھانا کھایا، جو کہ حسب معمول بہت اچھا تھا۔ میرے اور اپنے لیے اس نے ساسیجز کامبو بنایا تھا اور اس کا اصرار تھا کہ میں تسلیم کروں کہ میں نے آج تک ایسا بہترین ساسیجز کامبو نہیں کھایا۔ میں کیوں مانتی، جبکہ میں خود اس سے بہترین بنا سکتی تھی۔ کبھی انڈا تو ڈھنگ سے ابالا نہیں ہوگا، دعویٰ کر رہی ہیں ساسیجز کامبو بنانے کا۔ چونکہ شارکا خالہ بھی میرے ہاتھ کے ذائقے کی تعریف کر چکی تھیں، اس لیے آذر جل کر خاک ہو گیا۔ اسی نوک جھونک میں 11 بج گئے اور نمل کے SMS آنے لگے۔ اسے تجسس تھا کہ میں آذر کو اس کا فیصلہ سنا چکی ہوں یا نہیں۔ میں متذبذب، کسے پہلے کس کا فیصلہ سناؤں، آذر کو نمل کا یا نمل کو آذر کا، اور سمجھاؤں بھی تو کس کو؟ آذر میرے ساتھ لان میں چلو، مجھے بات کرنی ہے، میں نے بزرگ خواتین سے نظر بچا کر آذر سے کہا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور وہیں اپنا لیپ ٹاپ آن کر کے بیٹھ گیا۔
تم میری بات کیوں نہیں سن رہے آذر؟ مجھے غصہ آ گیا۔ کوئی عقل والی بات ہو تو سنوں۔ چلیے بوا جی، بہت دیر ہو گئی ہے، گھر چلتے ہیں، میں نے ناراضگی کے طور پر فوراً بوا جی سے کہا۔ ابھی بیٹھیے بوا جی، میں ذرا ایک ای میل چیک کر لوں، پھر آپ لوگوں کو چھوڑ آؤں گا۔ اور تم چپ چاپ بیٹھی رہو، آذر نے کہا۔ اب بس بھی کرو، کیا بچوں کی طرح جھگڑ رہے ہو؟ شارکا خالہ نے ہم دونوں کو ڈپٹا تو آذر فوراً بولا، ہے نا امی، حالانکہ نویر اپا تو مجھ سے عمر میں کتنی بڑی ہیں، ان کو تو مجھ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ خالہ جان، اپنے بیٹے کو سمجھا لیں، اب اگر اس نے مجھے آپا کہا تو میں بہت بری پیش آؤں گی۔ یہ ہمارا بڑا پرانا جھگڑا تھا، آذر ہمیشہ مجھے آپا کہہ کر چڑھاتا تھا۔ میری بات سن کر شارکا خالہ آذر کو ڈانٹنے لگیں۔ وہ خاموش تو ہو گیا لیکن وقتاً فوقتاً شرارتی سی نظریں مجھ پر ڈال لیتا تھا۔ شارکا خالہ مجھ سے حسن کے متعلق پوچھنے لگیں۔ ابھی تو اس کا پاکستان آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے خالہ۔ آج آذر نے بیسنی روٹی بنانے کی بات کی تو مجھے حسن یاد آ گیا، وہ بہت شوق سے کھایا کرتا تھا، اب اپنوں سے اتنی دور بیٹھا ہے، یہ شوق بھی یاد ہوگا کہ نہیں؟ پتہ ہے آپا، صبح سے میرا دل بوجھل سا تھا۔ آذر پہلے بھی کہتا رہا کہ بوا جی کے پاس ہو آئیں، پھر شام میں جا کر آپ کو لے آیا، تو اچھا ہی ہوا، اسی بہانے نویر کو بھی خالہ سے ملنے کا خیال آ گیا، ورنہ یہ تو ہمارے گھر کا رستہ ہی بھول گئی ہے۔ شارکا خالہ نے ایک ساتھ ہم دونوں سے باتیں کر ڈالیں۔ سال کے آخری دن چل رہے ہیں نا خالہ، تو بس آفس میں کام بھی اسی حساب سے ہے، یقین مانیں اتنی مصروفیت ہے کہ کھانا بھی وقت پر کھانے کی فرصت نہیں مل پا رہی۔ ہاں تو کیا ضرورت ہے خود کو تھکانے کی؟ شارکا خالہ نے کہا۔ حسن سے کہو واپس آئے اور تم دونوں شادی کر کے اپنا گھر بار سنبھالو۔ میں پوچھتی ہوں کب کرو گے شادی، جب جسم میں جان ہی نہیں ہوگی؟ میں تو خود اسے یہی سمجھاتی ہوں، بوا جی نے بھی کہنا شروع کیا۔ آخر کب تک اس طرح زندگی گزارتے رہنا ہے؟ اس کے ساتھ کی لڑکیاں اب تک 2 3 بچوں کی مائیں بن چکی ہیں، اسے نوکری سے ہی فرصت نہیں۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا حسن اور یہ کیا سوچے بیٹھے ہیں۔ آپ کو حسن اور نویر کی سمجھ نہیں آتی؟ میرے دماغ میں آذر اور نمل کے خیالات نہیں بیٹھتے۔ لو جی، یہ بھی کوئی بات ہوئی، جب تک اسٹیبلش نہیں ہو جاتے شادی نہیں کرنی۔ کوئی ان سے پوچھے اور کتنا اسٹیبلش ہونا ہے، نوکری دونوں کر رہے ہیں، کما رہے ہیں اپنی مرضی کا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آذر نے کون سا نمل کی کمائی کھانی ہے؟ میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں، شادی کے بعد نمل کماتی بھی رہے تو وہ اس کے پیسے کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، مگر بس اللہ ہی سمجھے ان بچوں کو، شارکا خالہ بیزاری سے کہہ رہی تھیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ خواتین ہم پر غور و خوض فرمانا بند کر دیں؟ آذر نے کہا اور اٹھ کر کچن کی طرف چلا گیا۔ شارکا خالہ بوا جی سے آذر کی شکایت کرنے لگیں۔ جب آذر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کیک تھا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ چلو اب تم فٹافٹ فلمی ہیروئنوں کی طرح ریئیکٹ کرنا شروع کر دو کہ او مائی گاڈ آج میرا برتھ ڈے ہے، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی کیونکہ میں اپنی سالگرہ کا دن کبھی نہیں بھولتی تھی، اور آذر ہر سال مجھے اور نمل کو وش کرنے کا کوئی نیا طریقہ ڈھونڈ لیتا تھا۔ آج کا ڈنر بھی اسی لیے ارینج کیا گیا تھا تاکہ عین 12 بجے مجھے وش کیا جا سکے۔ پھر آذر نے باقاعدہ جنگل گا کر مجھے وش کیا، جبکہ شارکا خالہ اور بوا جی نے مجھے گلے لگا کر ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ اور جب کیک کاٹنے کی باری آئی تو آذر نے مجھ سے پوچھا، کیک تو میں نے بیک کر لیا تھا لیکن فیصلہ نہیں کر پایا کہ اس پر موم بتیاں کتنی لگائی جائیں۔ میں اس کی شرارت سمجھ رہی تھی، اس لیے خفا ہوئے بنا مسکراتی رہی۔ موم بتیاں لگانا ضروری ہے کیا؟ ایسے ہی کیک کاٹ لو، شارکا خالہ نے کہا۔ خالہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ویسے بھی 33 موم بتیاں کہاں سے لاؤ گے تم؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، آپ ٹھیک سمجھے، یہ میری زندگی کے 33ویں سال کا آغاز تھا۔ تھینک یو سو مچ آذر، یو آر سچ اے گڈ فرینڈ آف مائن۔
تم ہمیشہ یاد رکھتے ہو اور میں اتنی بری ہوں کہ ہر بار تمہارا برتھ ڈے بھول جاتی ہوں، لیکن میرا وعدہ ہے اس سال ضرور یاد رکھوں گی، چھری ہاتھ میں لیتے ہوئے میں نے کہا۔ جواباً آذر لاپرواہی سے بولا، برتھ ڈے بے شک یاد نہ رکھنا، بس میرا ایک کام کر دو۔ کون سا کام؟ وہ ذرا سا جھجکا اور بزرگ خواتین سے نظر بچا کر مسکین سی شکل بنا کر بولا، نمل سے میری صلح کرا دو۔ اس کے خیالات سے سخت اختلاف کے باوجود میں اس کے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ آواز دبا کر اس نے بے چارگی سے کہا تھا اور میری ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ نویر آج یہ ڈاکیا دے گیا تھا۔ گھر آ کر بوا جی نے کچھ لفافے مجھے پکڑا دیے۔ ان لفافوں کو کھولے بغیر میں جانتی تھی کہ یہ حسن نے بھجوائے ہیں۔ وہ ہر سال میری سالگرہ سے پہلے مجھے کارڈز بھجواتا تھا اور ایک خاموش معاہدے کے تحت میں انہیں سالگرہ والے روز ہی کھولتی۔ میں نے لفافوں کو لے کر پرجوش انداز میں الٹ پلٹ کر دیکھا۔ حسن کی ہر چیز میرے لیے بے حد قیمتی اور عزیز تھی۔ میں اپنے لیے کافی بنانے لگی ہوں بوا جی، آپ کے لیے دودھ گرم کر دوں؟ میں نے بوا جی سے پوچھا، لیکن وہ منع کر کے سونے چلی گئیں۔ وہ تہجد گزار تھیں، رات کو بھی جلدی سونے کی عادی، لیکن آذر نے اپنے سرپرائز کے چکر میں ان کی بھی نیند خراب کرا دی تھی۔ میں اپنے لیے کافی بنا کر کمرے میں آ گئی، لیکن اس سے پہلے اپنے کمرے میں موجود ٹیلی فون کی ایکسٹینشن کو لینڈ لائن سے جوڑنا نہیں بھولی تھی۔ میرے موبائل فون پر تقریباً سبھی فرینڈز اور کولیگز کے گریٹنگ میسیجز آ چکے تھے۔ بھائی اور بہنوں کے بچوں کے بھی میسیجز آ رہے تھے۔ اسجد، اصفا اور سجاول نے تو سالگرہ کی مبارک کے ساتھ ہی ٹریٹ کا مطالبہ بھی کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی صبح ہوتے ہی ان سب کی فون کالز بھی آنا شروع ہو جائیں گی۔ اتنی ڈھیر ساری محبتوں کے احساس سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سچ تو یہ ہے کہ خود مختار زندگی گزارنے کے باوجود میرا دامن محبتوں اور چاہتوں سے خوب مالا مال تھا۔ سارے ایس ایم ایس چیک کرنے اور سب کو فرداً فرداً شکریہ ادا کرنے کے بعد میں نے حسن کا پہلا کارڈ اٹھایا ہی تھا کہ فون کی بیل بجنے لگی۔ میں نے جھپٹ کر ریسیور اٹھایا، لیکن حسن کے بجائے ماریہ بھابھی کی آواز سن کر مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا میں اپنی نند صاحبہ کو وش ہی کر دوں۔ بھائی تمہیں میری عادت کا تو پتہ ہی ہے، بولتی میں سچ ہوں۔ 33 سال کی عمر میں تو لڑکیاں اپنے بچوں کی سالگرہ منا رہی ہوتی ہیں، لیکن تمہاری تو نہ ابھی شادی ہوئی ہے نہ بچے ہیں۔ اپنی سالگرہ نہیں مناؤ گی تو کس کی مناؤ گی؟ لیکن میرے مشورے کو اپنی سالگرہ کا تحفہ ہی سمجھ لو۔ بس حسن سے کہو واپس آئے اور آ کر گھر بسائے۔ 33 سال کم عمر نہیں ہوتی نویر۔ تمہیں وش کرنے کے لیے افی الارم لگا کر سوئی تھی، لیکن اس عمر کی نیند کا تو تمہیں پتہ ہی ہے کس قدر پکی ہوتی ہے۔ الارم بج بج کر بند ہو گیا، لیکن افی کی آنکھ نہ کھلی۔ میں نے سوچا میں ہی فون کر لوں۔ ویسے بھی آج کل میں اور تمہارے بھائی جان تمہارے لیے بہت پریشان ہیں۔ افی کے لیے بڑا اچھا رشتہ آیا ہوا ہے، لڑکے کی فیصل آباد میں اپنی فیبرک مل ہے۔ تمہارے بھائی تو چاہ رہے تھے کہ منگنی کر دیں، مگر تم خود سوچو، جس کی پھوپھی ابھی بن بیاہی بیٹھی ہے، اس کی منگنی کا ہم کیسے سوچ لیں؟ ماریہ بھابھی کی ساری دل دکھانے والی باتیں ایک طرف اور یہ آخری بات ایک طرف، میں کوشش کے باوجود اپنی ناگواری چھپا نہیں پائی۔ آپ میری وجہ سے افی کے رشتے کو انکار مت کریں بھابھی، اگر رشتہ اچھا ہے تو ہاں کر دیں۔ ارے پاگل سمجھ لیا ہے ہمیں کیا؟ معاشرے میں رہنا ہے ہم نے، پھوپھی سے پہلے بھتیجی کا رشتہ کر دیں تو دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ دنیا کی پرواہ نہ کریں، میں نے کہا۔ تمہارے لیے کہنا آسان ہے کیونکہ تم نے کبھی پرواہ نہیں کی، ہمارے لیے تو سوچنا بھی محال۔ آج سے چند سال پہلے دنیا کی کم باتیں سنی ہیں ہم نے کہ بھائی کا گھر ہوتے ہوئے جوان جہان بہن الگ گھر میں رہ رہی ہے۔ اب کسی کو کیا پتہ، بہن کا اپنا ہی گزارا نہیں ہوتا تھا۔ ماریہ بھابھی نے حسب عادت مجھے جلی کٹی سنا کر فون بند کر دیا اور میرا دل پوری طرح بوجھل ہو گیا۔ پچھلے کئی سالوں سے ماریہ بھابھی کی ایسی باتیں سننے کے باوجود نہ جانے میں کیوں عادی نہیں ہو پائی تھی۔ ماریہ بھابھی میرے بڑے بھائی فاروق غوری کی بیوی تھیں۔ بڑے بھائی کی حیثیت سے فاروق بھائی نے ہم چھوٹے بہن بھائیوں کو بہت شفقت سے نوازا تھا۔
وہ بہت بہترین شخصیت کے مالک تھے، بے حد نرم گو اور معاملہ فہم انسان تھے۔ ماریہ بھابھی مزاج میں ان کے بالکل برعکس تھیں۔ لہجہ طنزیہ ہوتا اور نرم انداز گفتگو تو اتنی عمر گزارنے کے باوجود انہیں نہ آ سکا تھا۔ مجھ سے تو انہیں خاص پرخاش تھی۔ آج سے کچھ سال پہلے جب میں نے الگ گھر لے کر رہنے کا فیصلہ کیا تو اس کے پیچھے بھی ماریہ بھابھی کا ناروا رویہ تھا، اور میرے اس اقدام کو اب تک بھابھی میری ہٹ دھرمی گردانتی تھیں۔ میں ماریہ بھابھی کی باتوں پر کڑ رہی تھی کہ فون کی بیل پھر بجنے لگی، اور اس بار دوسری طرف حسن ہی تھا۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ میری آواز سنتے ہی اس نے کہا، اور میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ محبت کتنا طاقتور جذبہ ہے جو بنا کہے ایک دل کی کیفیت دوسرے دل پر اتار دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، حسن نے کہا، اگر پریشان بھی ہو تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ میرے پاس ایک خوشخبری ہے۔ میں پاکستان آ رہا ہوں۔ خوشی کے بے پایاں احساس نے مجھے گنگ ہی کر دیا تھا۔ میں کچھ بول ہی نہیں سکی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، محبت کو اپنے وجود کے لیے کسی وجہ کے عنصر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر میں حسن کی محبت میں مبتلا نہ ہوتی تو یقیناً فوراً اس بات کو رد کر دیتی۔ حسن سے میری محبت کسی وجہ کی محتاج نہیں تھی۔ محبت ہمارے رشتے کی سب سے بڑی سچائی اور خوبصورتی تھی۔ میں نہیں جانتی پہلے پہل وہ مجھے کب اچھا لگا، یا میرے دل میں اس کی محبت کی کونپل نے کب سر اٹھایا۔ میں ہمیشہ سے اس سے ملتی رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہمارے گھر آتا جاتا تھا۔ حسن میرے چچا کا بیٹا اور 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہا، لیکن ہم بچوں کا بہت سا وقت اکٹھے کھیلتے کودتے شرارتیں کرتے گزرا تھا۔ مدثر چچا کے مالی حالات کبھی اچھے نہیں رہے۔ میں نے اپنے بابا اور دونوں پھوپھیوں کو ہمیشہ ان کے لیے پریشانی کا اظہار کرتے دیکھا تھا۔ مدثر چچا کو جوان عمری میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں اپنی ٹانگ کھونا پڑی۔ یہ جسمانی کمزوری ساری زندگی ان کے مالی حالات پر اثر انداز ہوتی رہی۔ میرے بابا نے ہمیشہ کوشش کی کہ کسی طرح مدثر چچا ان سے مالی مدد لینے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن مدثر چچا کی خوددار طبیعت نے یہ منظور نہ کیا۔ وہ کرشن نگر کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، لیکن کبھی بہن بھائیوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا۔ چچا جان کے انتقال کے بعد یہی وتیرہ چچی جان نے بھی اپنایا۔ حسن اس وقت چھوٹا تھا اور بہنیں اتنی پڑھی لکھی نہیں تھیں کہ گھر سے باہر جا کر کوئی ملازمت کر سکتیں۔ بابا جان نے بڑی منتوں سے چچی جان کو مالی مدد لینے کے لیے راضی کیا۔ حسن اکلوتا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں سب سے چھوٹا بھی تھا۔ بابا جان نے چچی جان کی مرضی سے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا اور اس کی پڑھائی کا خاص خیال رکھنے لگے۔ حسن مجھ سے عمر میں 3 سال بڑا تھا، مگر اتنا بڑا بھی نہیں تھا کہ ہر وقت بڑے ابا کی طرح ریئیکٹ کرتا۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتا کتابوں میں سر دیے بیٹھا رہتا۔ میں اور میری چھوٹی بہن فلک ہمیشہ اس کو تنگ کرتے، یا بابا جان کے سامنے اس کی سنجیدگی کا مذاق اڑاتے اور بابا جان سے ڈانٹ کھاتے۔ حسن بہت قابل بچہ ہے، بہت ترقی کرے گا، بابا جان اکثر کہتے۔ مجھے اس کے روشن مستقبل پر کوئی شک نہیں تھا، بس میں یہ چاہتی تھی کہ وہ اتنا سنجیدہ اور الگ تھلگ نہ رہا کرے۔ جب میں، آذر اور فلک کھیل رہے ہوتے، وہ آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھا کرتا، یا ممی جان کے پاس کچن میں چلا جاتا اور ان کی مدد کرواتا۔ فلک کا خیال تھا کہ حسن قابل بچہ تو ہے یا نہیں، چالاک ضرور ہے، اور بڑوں کے سامنے اچھا امپریشن بنا کر رکھتا ہے، تاکہ جب ہم اس کے سڑیل پن کی شکایت کسی بڑے سے کریں تو وہ یقین ہی نہ کرے۔ مجھے فلک کی بات پر یقین تھا، لیکن میں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا تھا کہ کھیل کے دوران ہم سب سے الگ تھلگ رہنے والا حسن ہر بار ہمارے گھر آتے ہوئے میرے لیے پسندیدہ چاکلیٹ کیوں لاتا تھا۔ کئی بار فلک نے اس سے شکوہ بھی کیا کہ حسن اس کے لیے چاکلیٹ کیوں نہیں لاتا۔ حسن اس کے شکوے کو ہنس کر ٹال دیتا۔ ایف ایس سی کے ایگزام سے فارغ ہوتے ہی حسن نے لیبیا جانے کا فیصلہ سنا دیا۔ ایک ایجنٹ کے ذریعے اسے لیب اسسٹنٹ کا ویزا مل رہا تھا۔
حسن یہ موقع ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ بابا جان کے علاوہ فاروق بھائی اور معظم بھائی نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ لیب اسسٹنٹ کا ویزا ترقی کا کوئی ایسا خاص دروازہ نہیں تھا جس کے کھلنے کی آس میں انسان گھر بار چھوڑنے کا ارادہ کرے۔ انہی دنوں حسن کی بڑی بہن منیزہ آپا کا رشتہ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا، اور اس کی وجہ ان کی کمزور مالی حالت بتائی گئی تھی۔ حسن کے دل کو اس بات سے بہت ٹھیس پہنچی تھی۔ بابا جان کے سمجھانے پر اس نے اپنی پٹاری سے یہی وجہ نکال کر ان کے سامنے رکھ دی۔ آپ کے پہلے ہی مجھ پر اور میرے گھرانے پر بہت احسانات ہیں تایا ابو، لیکن اب میں اور نہیں چاہتا۔ میں اپنی بہنوں کو ایک بہتر مستقبل دینا چاہتا ہوں۔ آج سے چند سال بعد بھی تو پڑھ لکھ کر مجھے ملازمت ہی کرنی ہے، تو پھر میں ابھی سے کوشش کیوں نہ کروں؟ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں لیب اسسٹنٹ کی جاب کوئی خاص نہیں ہے، لیکن ایک بار لیبیا چلا جاؤں، کچھ عرصہ لیب میں کام کرنے کے بعد کوئی بہتر ملازمت تلاش کر لوں گا۔ میری جگہ ابو ہوتے تو وہ بھی یہی کرتے۔ حسن فیصلہ تو کر ہی چکا تھا، اب روکنے یا سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بابا جان خاموشی سے ایک طرف ہو گئے، اور یوں حسن لیبیا چلا گیا۔ روانگی سے قبل وہ ہمارے گھر آیا۔ سب سے مل کر جس وقت وہ واپس جا رہا تھا، میں لان میں کتابیں لیے بیٹھی تھی۔ گیٹ کی طرف جانے کی بجائے وہ میرے پاس آ گیا۔ میں کل جا رہا ہوں۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ 19 سال کا سنجیدہ مزاج حسن اپنی آنکھوں میں جھجک لیے میری طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے عقب میں چمکتی ہوئی دھوپ تھی، اور ایک پل کے لیے بھی اس نے میرے چہرے پر سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ مجھے پتہ ہے، وش یو گڈ لک، میں نے مسکرا کر کہا۔ حسن خاموشی سے کھڑا میری طرف دیکھتا رہا۔ کرسی کی پشت پر رکھے اس کے ہاتھ اضطراری انداز میں ہل رہے تھے۔ مجھے اس کی نظروں سے الجھن ہونے لگی۔ وہ مسلسل مستقل خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا، اور 16 سال کی عمر میں محبت کے جذبے کو محسوس کیے بنا میرے لیے اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر کو پڑھنا تقریباً ناممکن تھا۔ محبت نہ ہو تو بات الگ ہوتی ہے، لیکن محبت ہو تو دیکھنے، سوچنے، سمجھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ اگر آپ نے محبت کی ہو تو آپ کو اس کا بخوبی اندازہ ہوگا۔ بہرحال حسن کی خاموشی کو میں نے اس کی اداسی پر محمول کیا اور اسے تسلی دینے لگی۔ تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ دیکھنا، تم اپنے سارے ارادوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ منیزہ آپا اور مائدہ آپا کی شادیاں ہوں گی، تمہیں بہتر جاب مل جائے گی، پھر تم واپس آ جانا اور پاکستان میں کوئی کاروبار کر لینا۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گی۔ نویر، اس نے میری بات قطع کر دی۔ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ مجھے اس کے انداز میں تذبذب دکھائی دیا۔ پوچھو۔ اگر میں چلا جاؤں گا تو کیا تم مجھے یاد کرو گی؟ جھجکتے ہوئے اس نے پوچھا۔ میرا دل چاہا فوراً کہہ دوں نہیں، لیکن جاتے ہوئے شخص کو کیا اداس کرتی، اس لیے محض اس کا دل رکھنے کے لیے میں نے کہا، ہاں کیوں نہیں، صرف میں نہیں، سبھی یاد کریں گے۔ حسن کے چہرے پر میں نے مسکراہٹ کو پھیلتے دیکھا۔ یوں لگا جیسے اس کے دل سے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ تم صرف اپنی بات کرو۔ میں تمہیں یاد کروں گی حسن۔ کیا خوشی صرف کسی کی مسکراہٹ سے ظاہر ہو سکتی ہے؟ شاید ہاں، کیونکہ میں نے حسن کے چہرے پر بے پایاں خوشی کو مسکراہٹ بن کر پھیلتے دیکھا۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں، اور یوں لگا جیسے وہ اپنی خوشی چھپا نہ پا رہا ہو۔ اور کیا تم میرا انتظار کرو گی نویر؟ اس نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا سوال سمجھ پاتی، حسن نے کہا، نویر، میں چاہتا ہوں تم میرا انتظار کرو، کیونکہ یہاں سے جانے کے بعد میری زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوگا جب میں تمہیں یاد نہ کروں۔ تمہیں پتہ ہے کوئی کسی کو کب اتنا یاد کرتا ہے؟ جب وہ چاہتا ہے کہ متعلقہ شخص ہمیشہ اس کے پاس رہے۔ میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ میرے پاس رہو۔ میں اپنے گھر جانے کے بعد بھی تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تم یقین کرو گی، اکثر رات کو سوتے ہوئے میں تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں۔ صبح کو جب اٹھتا ہوں تو اکثر سب سے پہلے مجھے تمہارا خیال آتا ہے۔
مجھے تمہارا چہرہ اس طرح ازپر رہتا ہے کہ تمہیں خود بھی یاد نہیں رہتا ہوگا۔ اگر میری ڈرائنگ اچھی ہوتی تو یقیناً میں آنکھیں بند کر کے تمہارا اسکیچ بنا سکتا تھا، مگر وہ ہنسا، جھجک آمیز ہنسی۔ تم سوچ رہی ہوگی حسن کو کیا ہوا ہے؟ میں لیبیا جا رہا ہوں تاکہ ڈھیر سارا پیسہ کما سکوں، بہنوں کی شادیوں اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے ہی نہیں، میں خود کو اس قابل بنانا چاہتا ہوں تاکہ کل کو بنا جھجکے تایا ابو سے تمہیں مانگ سکوں۔ میرا انتظار کرنا نویر، تمہارا انتظار میرا حوصلہ اور ہمت ہوگا۔ اس نے میرے چہرے پر الوداعی بھرپور نظر ڈالی اور چلا گیا۔ یہ نظریں اتنی گہری تھیں کہ میرے دل کی سرزمین پر زلزلے سے پہلے والا سناٹا چھا گیا، اور پھر اتنا شدید بھونچال آیا کہ دل تو دل، میرا سارا وجود ہی ہل کر رہ گیا تھا۔ بے شک اس وقت میں ٹین ایجر تھی۔ 16 سال کی عمر ویسے بھی اتنی عقل والی نہیں ہوتی، لیکن تنہائیاں اور دھوپ کنارے جیسے سپر ہٹ ڈرامہ سیریلز میں نے بھی دیکھ رکھے تھے، اور میں جانتی تھی کہ جب کوئی بہت گھما پھرا کر بات کر رہا ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں چند روز شش و پنج میں مبتلا رہی۔ لیبیا جا کر حسن نے سب سے پہلے مجھے کال کی تھی۔ حال احوال پوچھ کر فون بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ لگاتار ہر روز چند منٹ کی کال کر کے حال پوچھتا اور فون بند کر دیتا۔ واردات عشق میں یہ فون کالز بھی بے حد معاون ثابت ہوئیں، اور یوں نویر احسان نے 16 سال کی عمر میں محبت کے کلمہ حق پر لبیک کہہ دیا تھا۔ 16 سال کی عمر میں محبت کا جذبہ کسی فینٹیسی کی طرح ہوتا ہے، ایسی فینٹیسی جسے انسان اپنی جان سے بھی عزیز کر لیتا ہے۔ بہرحال بار بار 16 سال کی عمر میں محبت کا کلمہ پڑھنے سے آپ یہ نہ سمجھیے کہ پھر میں ساری زندگی سی فینٹیسی میں ہی قید رہی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ شروع کے چند سال اس فضو میں قید رہنے کے بعد مجھے اور حسن کو آٹے دال کا بھاؤ محاورتاً نہیں حقیقتاً سمجھ میں آنے لگا۔ لیبیا میں حسن کے ابتدائی چند سال بہترین گزرے۔ اس دوران منیزہ آپا کی شادی ہوئی۔ چچی جان حسن کی ترقی پر بے حد مسرور رہتیں۔ بابا جان بھی خوش تھے کہ حسن نے ان کے خدشات کو غلط ثابت کر دیا تھا۔ انہی دنوں کسی بات پر ہاسپٹل کے عملے سے اس کا جھگڑا ہوا اور اسے نکال دیا گیا۔ یہیں سے دراصل حسن کے مالی اعتبار سے برے دور کا آغاز ہوا۔ اس نے کسی بہتر ملازمت کی تلاش میں بہت دھکے کھائے، مگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ حاصل نہیں ہو سکا۔ تھک ہار کر اس نے مزدوری بھی کی، تبھی ایک مخصوص رقم چچی جان کو بھجوا پاتا، لیکن یہ رقم ایسی نہیں تھی کہ اس میں سے کچھ پس انداز کر کے بہنوں کی شادیوں کے لیے سنبھالا جا سکے۔ تب میں نے حسن کا ہاتھ بٹانے کا فیصلہ کیا۔ ان دنوں میں گریجویشن کے فائنل ایئر میں تھی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں نے ہوم ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی۔ کچھ عرصہ ایک کال سینٹر میں بھی کام کیا۔ اپنی کوششوں سے میں جتنا کماتی وہ کسی بھی بہانے سے جا کر چچی جان کے ہاتھ پر رکھ دیتی۔ اگلے روز حسن کا فون آتا اور وہ میری اسی روش پر خفگی کا اظہار کرتا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا حسن چچا جان کی طرح ہی خوددار تھا۔ جیسے وہ اپنے بھائیوں سے مدد لینا نہیں چاہتے تھے، اسی طرح حسن اس بات پر معترض تھا کہ میں اس کی مالی مدد کیوں کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی پریشانی کا ذکر تمہارے سوا کسی سے نہیں کرتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھ پر ترس کھاتے ہوئے میری جھولی میں خیرات ڈالنا شروع کر دو۔ وہ بے حد غصے میں تھا۔ حد ہوتی ہے حسن، اگر میں تمہارا ہاتھ پٹانا چاہتی ہوں، تمہارے مشکل وقت میں کام آنا چاہتی ہوں، تو تم اسے خیرات تصور کرو گے؟ میرے اور حسن کے درمیان کئی بار اس موضوع پر دھواں دھار بحث ہوئی۔ میں جانتی ہوں میں نے کتنی دقتوں سے اسے اپنی تھوڑی سی مدد لینے پر راضی کیا۔ راضی بھی کہاں کیا، میں تو زبردستی اس کی مدد کر رہی تھی۔ لیکن پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ میں خوش تھی کہ محبت ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا نام ہی تو ہے۔ بہرحال وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ لیبیا میں حسن نے اور یہاں میں نے زندگی کو بہترین انداز سے گزارنے کے لیے بڑی جدوجہد کی۔ اس دوران حسن نے اپنی کئی ذمہ داریاں پوری کیں۔
جن میں سر فہرست منیزہ اور مائدہ آپی کی شادیاں تھیں اور عفاف آپا کا آپریشن تھا۔ ان کے دل میں بچپن سے ہی سوراخ تھا جس کا علاج اب کروایا جا رہا تھا۔ جس روز مائرہ آپی کی شادی تھی، حسن نے فون پر مجھ سے کہا،